به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، یہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے. انسان نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ کا ولی اور دوست بن سکتا ہے. فاللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے خود اپنی دوستی کا اعلان فرمایا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں. جب وہ ہمارے دوست ہیں تو اب ہمیں ان کا دوست بننا ہے. وہ تو اعلان کر چکے میں تمہارا دوست ہوں. میری طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، اب تمہارے ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے. میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان نہ فرماتے قرآن مجید میں کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے، تو انسان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ لفظ بھی زبان پہ لاتا. کہا ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھے اور ذات الہی کو دیکھے. اور دوستی کی بات، لیکن جب انہوں نے ہمت دلائی کہ میں دوست بنانا چاہتا ہوں، جب بادشاہ کسی سے کہے بھائی، کسی غلام سے کہے کہ بھائی میں تجھے دوست بنانا چاہتا ہوں، تو غلام کو بھی ہمت ہو جائے گی. چنانچہ کتنے ایسے غلام بادشاہوں نے ان پر نگاہ ڈالی اور ان کو اپنے دوستی میں لیا. ہم تاریخ دہر میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بادشاہ کے مقرب خاص بن گئے. محمود اور ایاز کا قصہ تو بڑا مشہور ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایاز غلام ہی تو تھا، لیکن اس نے غلامی کا حق ادا کیا. بادشاہ نے اس کو دوست بنا لیا. یہ دوستی کا گر ہے. جب غلام اپنی غلامی میں سچا ہوتا ہے، اس غلام کو شاہ پھر اپنا دوست بنا لیتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جس نے اخلاص کے ساتھ قدم رکھا ہے، اللہ نے ضرور اس کو اپنی دوستی عطا فرمائی ہے. چاہے اس میں 1000 خامیاں تھیں، لیکن دنیا سے جب لے گئے تو تاج ولایت اس کے سر پہ رکھ دیا، اس کے اخلاص کی وجہ سے. کمی دراصل جہاں ہے، یہاں کمی ہے.
ہمارے دل میں کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے. اس لیے تو شیطان نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ سب پر میرا داؤ چلے گا، تیرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. اور مخلص وہ ہے جو مخلص ہے مولا کے ساتھ، اس پر میرا داؤ نہیں چل سکتا. 1000 میں حملے کر لوں ان پر داؤ نہیں چلے گا. مخلص خلاصی پایا ہوا، مخلص جس نے دل مولا کو دے دیا، یہ مخلص. جس غلام نے بھی کیا. حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن نے ذکر کیا ہے. اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن کہتے ہیں کہ جو اللہ پیغمبروں جیسے جن سے کام لیتے ہیں ان کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس پر علیہ السلام پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. مسئلہ ہے مریم علیہ السلام نبی تو نہیں تھی لیکن علیہ السلام کر رہے ہیں، نبیوں جیسی استقامت دکھائی انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام استقامت دکھائی ایمان پر. تو لقمان السلام اپنے آقا کے ساتھ مخلص تھے تو آقا ان کا عاشق ہو گیا. چنانچہ واقعہ لکھا ہے مولانا رومی نے، تو اتنا آقا عاشق ہو گیا کہ ان کو اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کے کھلاتا تھا. کہ مجھے تو اس سے اتنی محبت ہو گئی. اللہ فرماتے جب مجھے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. کیا مطلب؟ اب اس کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال میری مرضی سے ہوتے ہیں. وہ خود نہیں کر رہا، خود مولا کرا رہا ہے. چنانچہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہر وقت میرے دل میں یہ پیغام آتا رہتا ہے اشرف علی یہ کر لے، اشرف علی یہ نہیں کرنا. آواز آتی تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں. دل میں بات یہ کر یہ نہیں کر. اللہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جب میں کس سے پیار کرتا ہوں پھر میں اس کو ایسے بچاتا ہوں ہر شے سے جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. کرو اللہ کی نگرانی میں اللہ لے کر چلتے، ویسے اللہ لے کر چلتے. تو اپنے ہاتھ سے تو ایک مرتبہ ککڑی کھلا رہا تھا جس کو ہم تر کہتے ہیں یا ونگا کہتے ہیں. کھیرا تو اب ایجاد ہوا ہے، پہلے تر ہوتی تھی یا ونگے ہوتے تھے. کھلا رہے دانا کھلاتے. ایک دن بڑا کڑوا شدید کڑوا، پتہ ہے کہ تر کڑوی ہو تو بڑی شدید ہوتی ہے، یہ ونگا کڑوا ہو تو شدید کڑوا ہوتا ہے. زبان پر رکھنا مشکل تو کھا رہے. لقمان حکیم خوشی خوشی کھا رہے، سر بھی ہلا رہے. واہ واہ واہ. تو اس نے کہا جو آخری کاش رہ گئی تو آقا نے کہا یہ میں کھا لیتا ہوں بھی بہت ہی کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا لذیذ. اپنے منہ میں جو رکھا تو شدید کڑوا تھا. ظالم یہ کیا کیا تو نے اتنا کڑوا کھا گیا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے زانا میٹھے کھاتا ہوں، اگر آج کڑوا مل گیا تو نہ شکری کیوں کروں. مولانا رومی نے سبق دیا ہے. تو مولا کے عاشق بنتے ہو، تھوڑا سا مسئلہ آ جائے تو مولا سے بدگمانی کرنے لگتے ہو. یہ کیا عشق ہے تمہارا؟ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے تمہارا عشق. عاشق تو ہر حال میں عاشق ہے. صحابہ اکرام کھولتے کڑاہوں میں گر گئے، کیا انہوں نے عشق چھوڑ دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار پڑتی تھی. احادیث کہا کہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بلال ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب تجھے
تکلیف دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، دیکھ تو چھپا لے کلمے کو چھپا لے، کہا میں مجبور محبت ہوں، جب مجھے مار پڑتی ہے مجھے میرا معشوق اور محبوب یاد آتا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور محبت ہوں۔ یہ کیا ہے جو خدا میٹھی میٹھی نعمتیں دیتا ہے، کسی وقت کڑوی آ گئی اور اس کڑوی میں بھی تمہاری شوگر ٹھیک کرنی تھی، اصل میں زیادہ میٹھا کھانے سے تو انسان شوگر ہو جاتی، تو اللہ کبھی صحیح کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، صحیح کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جب بڑی نعمت دینی ہو تو پہلے کچھ مشکل لاتے ہیں تاکہ اس نعمت کے ملنے پر وہ نعمت برداشت ہو جائے۔ جب مشکل کے بعد نعمت ملتی ہے تو انسان کا لیول صحیح رہتا ہے، وہ آسمان پر نہیں چڑھ جاتا، تھوڑی مشکلات سے گزار کر پھر نعمت دیتے ہیں۔ پیاروں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہے، مشکل آئی اس کے بعد نعمت دے دی، یہ لو بھائی۔ تو جس غلام نے بھی اپنے آقا سے عشق کیا محبت کی اخلاص سے، بادشاہ نے اس کو ایسا مقرر بنایا کہ وزیر بھی اس کا پانی بھرتے تھے، یار رات کو تو اکیلا بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، ہماری سفارش کر دے۔ یہ گر ہے، اور آپ چاہتے ہیں اگر اللہ کے دربار میں رسائی مولا کی ذات سے مخلص ہو جائے، یہ دل اس کو دے دیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ تک آنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ دائی نفس و تعال، اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے، میرا راستہ کھلا ہے، یہ تیرا نفس نہیں آنے دیتا تجھے، رکاوٹ باہر سے نہیں، رکاوٹ اندر سے، اس کو نکال بیچ میں سے، اس کی حرام خواہشات پر عمل نہ کر، تو چھوڑ، دیکھ میری تجلیات کیسے نظر آتی ہیں، کیسے تیرے دل کو ملتی ہیں، دل محسوس کرے گا یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے دوڑنے لگی چنگاریاں، اس کو نکال بیچ میں، اس بدماش کو، یہ اندر بیٹھا ہے بدماش، اور بہت آسان ہے، بس اس کی مخالفت کرو، اس کے مانو نہیں، یہ مشورہ دے جلدی نہ کرو، سوچو اس کا مشورہ کیسا ہے، یہ اچھا مشورہ نہیں دیتا، برا مشورہ دیتا، یار یہ کر لو وہ کر لو، سوچو جلدی نہیں کرو۔ اس میں لالچ ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں غصہ ہے، ان میں ساری بیماریاں ہیں، جس کے مشورہ کسی بیماری کے تناظر میں ہوگا، یہ غور کر ذرا، جلدی نہ کر۔ یہ فرمایا غصہ آج زمین پر بیٹھ جا، غصے کا مشورہ تجھے دے رہا ہے نفس اور شیطان، نیچے بیٹھ جا، نیچے بیٹھے گا لیول پر آ جائے گا، بھائی تو مٹی میں سے پیدا ہوا ہے، کس بات کا غصہ ہے، ہم مجھے بتاؤ یہ مٹی ہے، تم کسی کے ساتھ اس کو کھودتے ہو، ہل چلاتے ہو، اوپر اس کے چلتے ہو، لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو یہی مٹی گلے گلزار بنتی ہے، یہ فرش نہیں بنتا، یہی بنتی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا نا مٹی سے، اس لیے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہی مٹی گلے گلزار بنتی ہے، یہی مٹی سے بنا ہوا پتلا خدا تک پہنچ کے دکھاتا ہے، یہی مٹی، یہی گلزار بنتی ہے، لیکن جب مٹی رہے، مٹی رہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ تم مٹی پر کچھ بھی ڈال دو، گندگی ڈالو، روندو، پیشاب کرو، کچھ بھی کرو، مٹی میں سے اگر کوئی چیز نکلے گی پاکیزہ ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ تمہارا صحیح ہے بات ہے نہیں؟ بولو بھائی، گھاس اگے گی، کوئی پودا اگے گا،
کوئی بھی چیز اگے گی پاکیزہ ہوگی، نجس نہیں ہوگی، چاہے نجاست کی جگہ پر اگے پھر بھی پاک ہے۔ اگر ناپاک ہوتی تو تم کھیتوں کے اندر آلی نہ ڈالتے، کھاد نہ ڈالتے، تو ساری کھیتیاں تو نجس ہو جاتی۔ لیکن گندم پاکیزہ، چاول پاکیزہ، سبزی پاکیزہ، پھل پاکیزہ، حالانکہ تم نے ڈالا کیا تھا؟ پیشاب ڈالا، تم نے جو ہے گوبر ڈالا، نجس چیز ڈالی، لیکن زمین سے جو چیز نکلی وہ پاکیزہ تھی۔ کہا کہ انسان بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو اور واقعی تم زمین کی اولاد ہو اور زمین کی سپوت ہو تو لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، تیرے اخلاق میں سے پاکیزگی نکلنی چاہیے، گندگی نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر تیرے اندر سے گندگی نکلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زمین کا نہیں ہے، تو شیطان کا بن گیا ہے، جس میں سے گندگی نکلی۔ آدم السلام تو سجدے میں گر پڑے، خطا ہوئی تو سجدے میں گر پڑے، شیطان اکڑ گیا خدا کے سامنے۔ اس نفس کو دیکھو، موسیٰ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ دائن نفس و تعال، نفس کو نکال دے بیچ میں سے، آجا راستہ کھولا ہے۔ انسان کے سامنے خود نفس حجاب ہے، سن لو، میں اور آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، بس اس کو نکالو بیچ میں سے، اس کی خواہشات پر عمل نہ کرو۔ آج پوری دنیا اسی میں تباہ و برباد ہے، نے کسی کو نہیں چھوڑا، جلوت خلوت تباہ و برباد ہے ہماری اس نفس کی وجہ سے۔ کسی کے دماغ میں کچھ، کسی میں کچھ، آسانی سے صحیح ہونے والا نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے اللہ والوں کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہے، انسان کا نفس مٹ جائے، جس دن مٹ گیا کام بن جائے گا، کیونکہ مٹ کے مٹی بنے گا نا، تو جب مٹی بنے گا تو گلے گلزار ہو جائے گا، روڑے پتھر اس کے ہٹ جائیں گے تو گلے گلزار بن جائے گا۔ تم زمین صاف نہیں کرتے؟ یہ تو ہمارا تو گاؤں کا علاقہ ہے، کیسے پہلے زمینوں کو صاف کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، پھر اس کے اندر سے گوڈی کرتے ہو، اس میں سے بوٹی زہریلی بوٹیوں کو نکالتے ہو، پھر جا کر جو پودا پیدا ہوتا ہے وہ صحیح پھل دیتا ہے۔ تو بھائی یہ جو نفس ہے اس کی زمین میں بھی کسی اللہ والے سے گوڈی کراؤ، کسی اللہ والے سے ہل چلاؤ، اس کی گندگی اندر سے صاف کراؤ، پھر دیکھو یہی نفس مطمئنہ اور نفس لبامہ بن کر خدا کا قرب دلائے گا تمہیں۔ یہ خود بھی خراب اور دل کی زمین کو بھی خراب کرتا ہے، دل کی زمین کو بھی خراب کر دیتا ہے، ایسا ہے۔ اور دوسری کیا بات فرمائی؟ اے موسیٰ میرے قرب کا طریقہ یہ ہے، جو بچہ ماں کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ بندہ جب میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے میں اپنا مقرب بنا لیتا ہوں۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں مارتی ہے، بچہ ماں کے پاؤں کو چپڑتا ہے اور چپڑتا ہے، وہ مارتی ہے وہ اور چپڑتا ہے، آخر ماں اس کو اٹھا کر گود میں لے کر پیار کرتی ہے، اس کو چپ کراتی ہے، اس کے آنسو پوچھتی ہے۔ فرمایا جب بندہ اس طریقے پر ہر حالت میں مجھے ہی چمڑ جائے تو میں اس کا اپنا مقرب بنا لیتا ہوں۔ خوشی کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، ہر حال میں ہم ہی اس کے سامنے ہیں، ہمیں ہی چمٹے، خوشی میں بھی ہمیں چمٹے، جیسے بچہ خوش ہوتا تو ماں کو چمڑ جاتا، غم آئے تو کب بھی کسی سے ماں مارتے نہیں ہے پھر بھی چمڑتا ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، ایک ماں نے اپنے بچے کو مارا اور دھکا دے کر باہر نکال کر کنڈی لگا لی، تو بچہ نے پہلے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اسی چوکٹ پر سو گیا۔ اب اللہ والے گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے، وہ چھوٹا سا بچہ 2-4 سال کا وہیں سو گیا، اس کے چہرے پر مٹی اور آنسو تھے۔ جب رونے کی آواز بند ہو گئی تو ماں کو ہول پڑا، میرا بچہ کہاں گیا؟ تو جلدی سے جو دروازہ کھولا دیکھا وہ چوکٹ کے اوپر سے ہو، تو چیخ مار کے اٹھایا اور سینے سے لگایا، تو اس بزرگ کی چیخ نکل گئی کہ اللہ اگر بندہ بھی تیرے در پر جو ہی پڑا رہے تو تو بھی دروازہ تیری رحمت کھول کر اس کو اپنے آغوش میں دے۔ ہم تو مائل بھی کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ رو منزل ہی نہیں۔ فرمایا یہ کر،
پھر دیکھ میرے دوست، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم نے تو ہاتھ بڑھا دیا، دوستی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہاں دنیا میں بھیجنے کا مقصد دوستی ہے کہ جاؤ دنیا میں جا کر دکھا کیوں پوری مخلوقات کو کہ خدا کے یہ انسان کس طرح میرا دوست ہے۔ یہاں دوستی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سارے نقشے جو اطاعت کے دیے ہیں یہ دوستی اور محبت کے لیے دیے ہیں، کہ جتنے اطاعت کے نقشے دیے، اگر ہم وہی رہ جاتے اور زمین پر نہ بھیجتے، لوگ کہتے جی جنت میں رہ جاتے آدم علیہ السلام، زمین پر نہ آنا پڑتا تو ان کو جنت کا بھی مزہ نہیں آنا تھا۔ تو مفت میں کوئی چیز ملے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، بخاری کی روایت ہے کہ جنتیں کہیں گی ہم بھی نہیں بھری، جس طرح دوزخ کہے گی میں نہیں بھری، تو اللہ تعالیٰ اپنے قدم کی تجلی رکھیں گے اس میں، تو کہے میں بھر گئی، دوہری ہو جائے گی، تو تجلی کے وزن سے، نور کے وزن سے دوہری ہو جائے گی۔ اللہ کے نور میں یہ خاصیت ہے کہ وہ وزن بھی ہوتا ہے، یہاں یہ نور ہے لیکن اس میں وزن نہیں ہے۔ اللہ کے نور میں روشنی بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے، وزن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے میزان میں الحمدللہ رکھی جائے گی، سبحان اللہ رکھی جائے گی، وہ پورے میزان کو بھر دے گی۔ بھر کیوں دے گی؟ اس لیے کہ روشنی بہت ہوگی اور اس کا وزن بھی ہوگا، پڑھنا نیچے ایک کلمہ طیبہ سے پڑھنا نیچے چلا جائے گا، 99 دفتر گناہوں کے اوپر چلے جائیں گے، وزن بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو ساکھ رکھے گی، حدیث میں آتا ہے قدم، یہ قدم تجلی کا نام ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے لیکن تجلیات کے نام ہے اللہ کا ہاتھ، یہ تجلی ہے، نور ہے خاص قسم کا، وہ نور رکھیں گے، وزنی نور، دوہری ہو جائے گی، کہتے ایسے دوہری ہو جائے گا، کہے گا لا برگی برگی برگی، بس بس وہاں مخلوق نہیں ڈالیں گے کیونکہ عدل کے خلاف، عدل کے خلاف۔ جنت کہے گی میں نہیں بھری، تو انسان پیدا فرمائیں گے جن سے جنتوں کو آباد کر دیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب پڑھا رہے، طالب علم نے کہا کہ استاد جی کاش ہم وہی لوگ ہوتے، وہیں سے وہیں چلے جاتے، باروں بار جنت میں چلے جاتے۔ فرمایا دوست ان کو کیا مزہ آئے گا جن نے دنیا کی مشقتیں نہیں دیکھی، ان کو جنت کا کیا مزہ۔ پھر فرمایا اللہ رومی کشے لے کے شیرینی و لذات مکر، لے کے شیرینی و لذات مکر، ہنس بر اندازہ رنج صبر، کہا کہ منزل کا مزہ راستے کے رنج اور غم پر ہے، جتنی تکلیف کے ساتھ انسان راستہ طے کرتا ہے تو منزل پر جا کر اس کو راحت بھی اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں اپنی دوستی ولایت کے لیے بھیجا ہے کہ میرا تعلق حاصل کر کے آؤ، یہ نماز دی، روزہ دی، ساری چیزیں اسی لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھتا کہ میں پکا یاد ہو جاؤں تجھے۔ روزہ رکھ تاکہ تجھے استحضار نصیب ہو، 24 گھنٹے استحضار روزہ رکھتا ہے آدمی، اس کو استحضار نصیب ہوتا ہے۔ خلوت میں بھی اگر اس کا دل چاہے کچھ کھا، کہتے یار میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مولا تو دیکھ رہا ہے۔ حج کر تو ہے عاشقانہ عمل، اس میں تو ہے چکر لگا رہا ہے، اس لیے عاشقوں کو مٹا دیا، عاشق بن کے آؤ، اپنی پہچان ختم کرو۔ عشق بغیر مٹنے کے نہیں ملتا۔ دیکھو سب سے اونچا عمل عاشقانہ عملوں اعمال میں حج عمرہ ہے، سب سے اونچا عمل ہے، جس میں ایسے کرتے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہی عمرے میں گناہوں کی معافی، یہی طواف میں کہ آدمی 7 چکر لگاتا ہے اور پھر جا کر آب زمزم پر جب پانی پیتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن پہچان ختم کر دی، مٹاؤ، کوئی لباس نہیں پہن کے آنا، پتہ چلے امیر غریب بنا، ایک ہی جیسا پہن کے آؤ، پتہ بھی نہ چلے کون صاحب ہے، نہ مولوی صاحب کا پتہ چلے، نہ غیر مولوی صاحب کا پتہ چلے، نہ سیٹھ کا پتہ چلے، نہ غلام کا پتہ چلے، نہ آقا کا پتہ چلے۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عشق و محبت کے لیے بھیجا ہے کہ آ جاؤ میرا تعلق حاصل کرو، پھر جنتوں میں اس کے مطابق تمہارے مقامات ہوں گے۔ عشق و محبت کے لیے آئے ہیں یہاں پر ہم، ساری عبادات یہ دی دنیا اس لیے دی، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کیونکہ عشق کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جنت میں تو کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، وہاں روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم جنت میں ہوتے تو روزہ کا فضیلت کہاں سے ملتی؟ جنت میں ہوتے تو زکوٰۃ خیرات اور صدقہ خیرات کی فضیلت ملتی، وہاں تو کوئی صدقہ لینے والا نہیں، تو دنیا ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی رات کو نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، پہلے ہی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا کہ رات کو چھپ کے نکلا کہ ایسے دھوپ پتہ نہ جلے۔ حدیث میں فضیلت آئی کہ انسان دائیں ہاتھ سے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو قیامت دن عرش کا سایہ ملے گا جب کسی شے کا سایہ نہ ہو، خفیہ اللہ کے راستے میں۔ اس لیے سن لو کہ جو فرض اور واجب ہے وہ تو دکھا کے دے اور نفل چھپا کے دے، یہ عجیب ہے۔ زکوٰۃ ہو کوئی نہیں، جاؤ پرچی کٹاؤ، قوانی یہ زکوٰۃ ہے، چار بندے سن بھی لیں تو کوئی اچھی بات ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن نفل ہے چھپا کے دے، پتہ نہ چلے۔ خیر وہ رات کو نکلا، اب اس پر عمل کروں کسی پتہ نہ چلے۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی چھپتا پھر رہا ہے، اوہو یار یہ رات کے 12-1 بجے کہیں پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ضرورت مند ہے جو گھر سے باہر پھر رہا ہے، لوگ تو سو رہے ہیں۔ اس نے اس کو وہ صدقہ دے دیا۔ صبح مشہور ہو گیا کہ ایک چور چوری کے لیے جا رہا تھا تو کسی نے اس کو صدقہ دے دیا۔ ہو یہ کیا ہوا بھائی، تو بڑا نقصان ہو گیا، چور کو دے دیا۔ اگلی رات پھر پیسے لے کے نکلا تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بیچاری کہیں جا رہی، تو اس نے کہا کہ ہو یہ کتنی ضرورت مند ہوگی جو رات کو نکلی پھرتی، تو اس کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا ایک کنجری تھی اپنے یار کے پاس جا رہی تھی، کسی نے اس کو صدقہ دے دیا۔ نے کہا ہو یار یہ کیا ہوا۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر لے کر نکلا تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر آ رہا ہے، ایک آدمی گھوڑے پر آ رہا ہے، بھائی ادھر متوجہ رہو، چھوڑو بھائی، پرچی ورچی نہ دیا کرو، بعد میں دے دو آگے دے دو، بس پریشان نہ ہو، پکڑ لو اس کو۔ بعد میں ایک کام کیا کرو، عقل سے بھی فارغ ہوتا ہے۔ تو وہ گھوڑے پر انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی مسافر ہے، اس کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا ایک سردار فلانا آ رہا تو اس کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں میرے پاس تو پیسے بھی ختم ہو گئے، راہ مولا میں دینے کے، ہم میں کیا کروں؟ خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، کچھ زمانے کے پیغمبر کو وہی آئی کہ جا میرے بندے کے پاس، دل چھوٹا نہ کر، اس کو کہہ تو نے چور کو دیا، وہ چوری سے توبہ کر لی کہ لوگ رات کو چھپ کے صدقے دیتے، خدا کو راضی کرنے کے لیے میں چوری کرتا ہوں۔ تو نے کنجری کو دیا، کنجری توبہ تائب ہو گئی کہ میں رات کے اندھیرے میں اسی مال کے لیے گناہ کرنے جاتی ہوں، لوگ رات کے اندھیرے کے اندر خدا کو راضی کرنے کے لیے صدقے دیتے۔ تو نے سردار کو دیا، اس نے کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، انہوں نے کہا یار میں دن کی روشنی میں کسی غریب کو کچھ نہیں دیتا، یہ رات کے اندھیرے میں لوگ دیتے ہیں۔ کہا کہ 3 انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور تیرے تینوں صدقے ہم نے قبول قبول۔ اگر جنت سے جنت میں جاتے تو یہ فضائل ملتے، مجھے بتاؤ بھائی۔ محتاج تو یہی حدیث شریف میں بھی آتا ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگوں خرچ کرو، خدا کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو۔ دیکھو فرض جو ہوتا ہے نا، جو فرض وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، نہیں کرو گے مار پڑے گی۔ فرض نماز نہیں پڑھتا مار پڑے گی، روزہ فرض نہیں رکھتا مار پڑے گی، فرض زکوٰۃ فطرانہ نہیں دیتا مار پڑے گی، فرض حج نہیں کرتا مار پڑے گی۔ لیکن جب نفل کرتا ہے، نفلی صدقہ دیتا ہے،
نفلی نماز پڑھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی حج عمرے کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب نفلی اعمال کرتا ہے اس بندے سے احببتہ، میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں. لیکن فرض تو وہ تو کرنے کر رہا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. لیکن محبت اللہ تعالیٰ فرماتے جب نفلی عمل کرتا نا کوئی، احببتہ، بخاری میں آتا ہے انما العبد یتقرب الی بالنوافل فاحببتہ، میں اس کو محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پیار کرنے لگتا ہوں. اور جب اللہ محبت کرتے ہیں پھر ساری مخلوقات اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، آسمان سے شروع ہوتا ہے. تو میرے دوستو ایک زمانہ آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی پیسے لے کے نکلے گا کہ میں اللہ کے راستے میں دوں، اس کا کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی امیر ہے، کوئی مستحق نہیں. زمانے کا آنے سے پہلے خرچ کر دے. دنیا میں ایسا زمانہ آئے گا تو جنت میں کون ہوگا بھائی؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ آداب محبت اور محبت، عشق و محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ دنیا کا میدان ہے، یہاں جاؤ. دوری میں حضوری دے دوں گا، دوری ہے. یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مجھ پر عاشق ہو جاؤ، میرے نام پر اپنی زندگیاں بسر کر دو، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو اپنی زیارت کرا دوں گا تمہیں. دنیا میں میرے نام پر جیو تم. یؤمنون بالغیب، غیب ہر وہ چیز ہے جو نہ حواس سے محسوس کی جا سکتی ہے اور نہ عقل سے سوچی جا سکتی ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. اے اللہ نے فرمایا ایسی غیب پر میرے پیغمبر کے کہنے پر تم ایمان لے آؤ، بس تم میرے بن دیکھے عاشق ہو. اور جب وہاں آؤ گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. اور یہاں ایمان بالغیب نہیں لائیں گے، کفار ایمان بالغیب نہیں لائیں گے. انما ربی یومئذ لمحجوبون، ہم ان کو زیارت نہیں کرائیں گے، وہاں چاہیں گے مولا کو دیکھنا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کی ذات میں شان محبوبیت اللہ نے رکھی، اپنی ذات میں محبوبیت رکھی ہے. یہ کہا کہ کفار بھی کہیں گے اب رب کو ایک نظر دیکھ لے یار، ایک نظر دیکھ لے. فرمایا حجاب کر دیجیے گا، انما ربی یومئذ لمحجوبون، حجاب کر دو. اور جب اللہ جلال میں ہوں گے تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی نگاہ اوپر اٹھائے، اور جب جمال میں ہوں گے ایمان والوں کو دکھائیں گے، غیر مومن کو اپنے آپ اپنا سراپا نہیں دکھائیں گے. کہنا بن دیکھے تم عاشق ہوتے تو آج ہم اپنی زیارت کراتے ہیں. یہ ازمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ عشق ہے. عاشق بن دیکھے مرتا ہے، ان کے نام پر ہی مرتا ہے، محبوب کے نام پر مرتا ہے. آج رسول اللہ کے نام پر ہم جانے دے رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پر مرتے. تو آپ نے فرمایا متال کا احبابی، صحابہ سے کہا میں اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا لسنا من احبابی کے یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیارے نہیں، احباب نہیں. فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے پیارے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے جن نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کا جی چاہے گا سب کچھ قربان کر کے میرے رخ انور کو دیکھ لیں. کہا کہ مجھے بھی ان کا انتظار ہے جس طرح وہ میرا انتظار کرتے تھے کہ ہم کب دیکھیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میدان معاشر لگنے سے پہلے حوض کوثر پر حاضری رکھ دی ہماری کہ جاؤ پہلے محبوب کے ہاتھ سے تم شراب جو ہے محبت پی لو، حوض کوثر کا پانی پی لو تاکہ میدان معاشر میں تمہیں پیاس نہ لگے. پیاس نہیں لگے گی، لا یزمع بعد ابدا، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. پیئیں گے تو شوق کے لیے پیئیں گے. تم کہیں دوست جائے چائے منگا لے تو تم پیاس کی وجہ سے چائے پیتے ہو یا شوق کی وجہ سے؟ چاہے بوتل منگا لیں کس وجہ سے پیتے ہیں؟ شوق کی وجہ سے. لسی منگا لیں شوق کی وجہ سے. ایسے وہاں پر پھر جنت میں جو پینا ہوگا وہ مزے کے لیے پینا ہوگا. پیاس نہیں جلدی پلا بھائی میری سانس بیٹھ رہی ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے، اس طرح نہیں ہوگا بلکہ مزے کے لیے جس طرح تم آئس کریم کھاتے ہیں.
اگر وہاں بھی بھوک پیاس کی تکلیف ہوگی تو پھر کیا ہے؟ تو پھر جنت جنت نہ رہی. یہ ساری آزمائشیں تو یہاں ہیں، یہاں آزمائشیں آ رہی ہیں، بھوک آ رہی، پیاس آ رہی، پیٹ پہ صحابہ پتھر باندھ رہے ہیں. جنت میں تھوڑی یہ تکالیف ہے، یہاں پر. لہٰذا ابن عبداللہ عمر فرماتے تھے اور جابر بن عبداللہ بھی فرماتے تھے، جب سردیاں آتی کہتا گرمیاں یاد آتی کا کیوں؟ کا لمبا دن، سخت پیاس اور بھوک اور روزہ، جب اس کی تکلیف ہوتی تھی تو مزہ آتا تھا کہ مولا کے لیے تکلیف آئی. وہ مزہ کہاں ہے؟ رسول اللہ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سردیاں ہے الغنیمت الباردہ کا ایسا مال غنیمت ہے جس میں لڑائی کے بغیر ملتا ہے. تہجد میں اٹھ جاؤ، لات لمبی سو سو کر پیٹ تھک جاتی ہے تو تہجد پڑھ رہا ہے. جن کو روزہ رکھنا ہے تو چھوٹا سا روزہ، بعض ملکوں میں تو ویسے ہی 6 گھنٹے کا دن ہے. وہاں کے دوست بتاتے جانا پڑتا ہے، فجر سے پہلے آنا پڑتا ہے، عشاء کے بعد تو روزہ رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور جب شام کو مغرب ہوتی ہے تو اس وقت دوپہر کا کھانا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے پر مفت میں روزے ہوتے ہیں، پورے سردیوں میں روزے. لیکن فرمایا غنیمت باردہ، غنیمت باردہ مطلب ایسی مال غنیمت جو بغیر لڑائی کے آتا ہے. گرمیوں کے اپنا نظام، گرمی کا اپنا موسم. ایک بات سن لو، جنت میں بھی گرمی ہوگی، سن لو، لیکن ایسی نہیں ہوگی جیسی دنیا میں ہے، لیکن ہوگی گرمی. کیونکہ اگر گرمی نہ ہو تو ٹھنڈا ٹھار شربت سلسبیل کیسے پیئیں گے بھائی؟ بولو، سردی میں ٹھنڈا ٹھار پیا جاتا ہے. نہروں کے اوپر جو حوروں کے ساتھ مل کے پکنک منا رہا اور نہا رہا ہوگا وہ سردیوں مناتا ہے کوئی بندہ؟ گرمی ہوگی نا. حدیث میں آتا ہے بھاگیں گے دوڑیں گے ایک دوسرے کے پیچھے، جام محبت چھینیں گے ایک دوسرے سے، جنت کے جام چھیننے کی کوشش کریں گے، ان کو پسینہ آ جائے گا. فرمایا کہ پسینہ تو پسینہ ہوگا لیکن اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی. تو پسینہ سردیوں میں آتا ہے، کتنی دوڑ بھاگ کر لو سردیوں میں کبھی نہیں آتا، گرمی میں آتا ہے. جنت کا اصل موسم گرم ہے تاکہ تم میں مزہ آئے، کیونکہ بھوک پیاس صحیح گرمی میں لگتی ہے، مزہ بھی سب آتا ہے کھانے پینے کا اور دوڑ بھاگ کر. اللہ نے گرمیاں رکھی، ہاں سردی نہیں رکھی کہ جم جاؤ. سردی تو جہنم میں رکھی، جہنم کا ایک طبقہ سرد ہے ایک طبقہ گرم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 6 مہینے کہ جب جہنم میں جب بہت گرمی اور بہت ٹھنڈ ہو گئی، کہا کہ اکلا بازی بازا، کہا کہ اے اللہ میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں. اذن اللہ بنفسین، اللہ نے 2 سانس کی اجازت دے دی. ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ایک سانس سردی میں ایک سانس گرمی میں. فرمایا جب گرم سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، جب ٹھنڈا سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں جو سرد گرمی کا نظام ہے اس کا اصل منبع جہنم ہے. سورج تو یہی ہے جو نکلتا ہے، لیکن اس کے ٹھنڈے سانس کا اتنا اثر ہے. جس طرح بادل آ جائیں تو گرمی نہیں آتی سورج کے نیچے ہے، تو جب اس کا سانس سرد آتا ہے تو اتنی سردی ہو جاتی ہے، سورج نکلنے کے باوجود بھی اس کی گرمی ہم تک نہیں آتی. اور جب گرم سانس لیتی ہے تو ایک اوپر سے سورج اور ایک اس کا سانس مل کر پھر جو ہوتا ہے، میں اور آپ دونوں کو سب کو پتا ہے، پھر اوپر سے بجلی بھی نہ ہو. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت کے سارے تقاضے زمین پر رکھے کہ جاؤ میرا تعلق حاصل کر کے آؤ. اللہ ولی الذین آمنوا، میں اپنی ولایت کا دوستی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں. اب تم نے دوست بننا ہے اور اس کے لیے تمہیں 2 کام کرنے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. ایمان لاؤ اور گناہ سے بچو، اس نفس کے تقاضوں سے بچو. گناہ یہ نفس کراتا ہے سب زیادہ، شیطان اس کے بغیر نہیں کر سکتا. آپ کا نفس قابو میں آ جائے شیطان کی ہمت ہی نہیں. اب رمضان میں نفس کمزور ہو جاتا ہے روزے سے، تو شیطان کو بند کر دیا اور یہ کمزور ہو گیا تو آدمی نیکی کرنے لگ جاتا ہے.
یہ جو کچھ کرتا ہے یہ شیطان اس کے ذریعے کرتا ہے. فرمایا کانو یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کوشش میں لگے رہے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، کچھ بھی کرنا، توبہ کر لے، رو لے اللہ کے سامنے، گناہ ہو جائے فوراً رو لے، دیر نہ کرے. مچھلی اگر اچھل اچھل کر جب نکلتی پانی سے، اچھل اچھل کر پانی میں چلی جائے ٹھیک ہے، دیر ہوتی جائے گی مرتی جائے گی. انسان توبہ میں دیر کرے توفیق توبہ چھنتی چلی جاتی. یہ آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ گناہ ہو جائے اپنی سیئت الحسنتا، فرمایا فوراً کوئی نیکی کر گناہ کے بعد، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی. صحابہ نے پوچھا کلمہ پڑھ لے، فرمایا کلمہ بہت بڑی نیکی ہے. صدقہ کر دے، نفل پڑھ لے، وضو کر لے، اب دیکھو فوراً اس کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ جو ظلمت ہے فوراً ختم ہو جائے گی. یہ کیوں بتایا پیغمبر اسلام نے؟ اس لیے بتایا تاکہ تقوی برقرار رہے. بات کہتی تقوی بہت مشکل ہے بھائی، تقوی باوضو رہنے کی طرح. میرے شیخ نے فرمایا کہ جب وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وہ بندہ وضو کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ ہر وقت وضو سے رہتا ہے. میں درجہ ثانیہ ثالثہ میں جب تھا، اب حضرت کے پاس نے فرمایا باوضو رہا کرو. اللہ کا شکر ہے جب تک یہ شوگر کا مرض نہیں لگا کبھی بغیر وضو کے رات دن میں نہیں رہا الحمدللہ. اور اب بھی اکثر وضو سے رہتا ہوں. اکثر میرے شیخ نے کہا، جوانوں کو میں کہتا ہوں یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہاں بڈھا ہو گیا کوئی اور مسائل ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جوان لوگ تو کر سکتے. شیخ نے سے فرمایا تھا بس ایسا اللہ کا شکر اللہ نے توفیق دی، جب تک جاگ رہا ہے وضو کے ساتھ. مشکل بھی نہیں بھائی، واش روم جاتے وہیں پر وضو کا انتظام ہوتا ہے تو وضو کر کے آ جایا کرو نا، کیا مشکل ہے؟ وہیں وضو کر لو. اور گرمیوں میں تو ویسے ہی مزہ آتا ہے، ویسے ہی مزہ آتا ہے. اور ڈاکٹروں نے بات کے لکھا ہے کہ پاؤں دھو کر سویا کریں تو نیند اچھی آتی ہے. رسول اللہ فرمایا وضو کر کے سویا کرو. عاشق تو محبوب کی راستے کو دیکھے گا نا. ڈاکٹر نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے. ابھی تحقیق آئی ہے کہ نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے، کسی نے کہا، کسی غیر مسلم نے، کہ یہ جو ورڈ اللہ ہے نا، ورڈ اللہ وہ کہتا ہے، اس اللہ اللہ کہنے سے بہت سے نفسیاتی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اس کو تم پڑھا کرو. یہ مریضوں کو مشورہ دے رہا ہے غیر مسلم ڈاکٹر. ہم تو عاشق ہیں، ہم تو اس لیے نہیں کہ ہمیں نفسیاتی مرض ہوا ہے، ہم اس لیے کہ میرے محبوب کا نام ہے، میرے مولا کا نام ہے. آج تو ڈاکٹر بھی مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. جو عقل ان کی کھر رہی ہے، حق بات پہچان رہے ہیں. یہ اور بات ہے، توفیق تو اللہ دینے والا ہے. یہ ایمان تو توفیق سے ملتا ہے، اس سے نہیں ملتا کہ وہ. آج کتنی بھی ایسی باتیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ثابت ہو گئی. ہم نے جو بات فرمائی آج جو کہتے بالکل ٹھیک ہے. یہ جب کرونا آیا، امریکہ کے بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر سلم کی حدیثیں لکھی گئی وضو کے بارے میں. انہوں نے کہا وضو کیا کرو بھائی، یہ جیسے مسلمان وضو کرتے ہیں، کیونکہ کرونا سے بچنے کے لیے ان کا جو طریقہ ہے کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، 5 ٹائم دن میں ایسا کر رہے ہیں. ایسے کیا کرو جگہ جگہ پر. ابھی بھی اگر آپ نیٹ پر اٹھائے تو آپ کو بورڈ نظر آئیں گے جن کے اوپر سلم کی حدیثیں لکھوائی انہوں نے. لوگ بھائی عمل کرو، یہ دیکھو کرونا کی بیماری سے بچ جاؤ گے. لہٰذا سب سے کم جو متاثر ہوئے مسلمان متاثر ہوئے اس لیے، اور وہ بھی دیندار مسلمان، اس لیے کہ وہ وضو کرتے ہیں. اس وضو کے اندر وہ جو کرونا کی احتیاطات تھی وہ ساری اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. ہمیں تو رسول اللہ نے پہلے حکم دیا، سوتے ہوئے وضو کرو، اٹھتے ہوئے وضو کرو، کلی کرو، یہ کرو، ساری چیزیں عطا فرمائی. بلکہ میں غور کر رہا تھا، سبحان اللہ، ایک دن میں وضو کرتے مجھے ایسی غور کیا کہ قرآن مجید نے تو وضو کے 4 فرائض بیان کیا. آج میں پہلی دفعہ بات بیان کر رہا ہوں. 4 فرائض بیان کیے. ایک چہرہ دھونا، آزو دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، 4 فرض ہیں. لیکن رسول اللہ نے کہا چونکہ میرے محبوب کے دربار میں جا رہے ہو
اور اس کا نام تم لوگے ذرا کلی بھی کر لو، منہ بھی پاک کر لو، ناک بھی پاک کر لو، مسا بھی کر لو، خلال بھی کر لو، سنتیں دے دی، سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ رسول اللہ بھی اللہ کے عاشق تھے کہ دیکھو میرے مولا کا نام بغیر کلی کے نہ لینا، حالانکہ کلی سنت ہے، فرائض قرآن نے 4 بیان کی لیکن رسول اللہ نے سنتیں بڑھا دی، جن میں پہلی سنت یہ کہ ہاتھ دھو کر کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو تاکہ اللہ اکبر کہو تو تمہارا منہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا عجیب بات، ان کا اللہ غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، اللہ کا نام، دیکھو ایسا نہیں کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، کلی کرو، مسواک کرو، منہ صاف ستھرا ہو، اب میرے مولا کا نام لو۔ حالانکہ قرآن نے تو 4 فرض بیان کی، 4 فرض پر عمل کرتے وضو ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی، کہا کہ نہیں اعلیٰ بنانا ہے نا، محبوب کا نام لینا ہے، ایسا نہ کرو، پاک صاف ہو کر جاؤ۔ سنتیں دراصل کیا ہے؟ سنتیں دراصل کسی شے کو حسین بنانے کا ذریعہ ہے۔ حسین بھائی تم مکان بنا لیتے پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹائلیں لگاتے ہو اور اس کے اندر رنگ و روغن کرتے ہو۔ وسلم نے بھی ہر عبادت کے ساتھ سنت عطا فرمائی تاکہ عبادت خوبصورت ہو جائے، مولا کے پاس پہنچے تو حسین و جمیل ہو۔ ہر عبادت کے ساتھ سنتیں ان کا طریقہ بتایا بھی یہ کرو ساتھ، کہا میرے مولا کا نام لینا ہے، دیکھو کلی کرو، مسواک کر کے کلی کرو، ناک میں پانی، اب اللہ اکبر، اس پاکیزہ منہ سے مولا کا نام، سبحان اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے سید الحسنۃ تموا، کوئی بھی نیکی کر لو گے گناہ کے فوراً بعد فرمایا اس کے اثر کو ختم کر دے گی۔ صاحب نے کہا کلمہ بہت بڑی بات، کہتے ہیں وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، لیکن نفس کا دھیان کرے، کانو یتقون، تقوی اس کا نام ہے، نفس کی شرارتوں سے بچنے کا نام تقوی۔ کف النفس عن الہوا، تقوی نام ہے نفس کو ہوائے نفسانی سے روکنا، اس کا نام تقوی ہے، اس کے تقاضے پر نہ چلے، یہ لالچ دے رہا ہے، یہ غصہ کر رہا ہے، یہ شہوت دے رہا ہے، رک جائے اس سے، جلدی نہ کرے، طبیعت کے رو زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سب سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی یہ ندی اتر جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعظیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا ومن الماء البارد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اللهم واقعتا كواقعة الولید، اللهم واقعتا كواقعة الولید، اللهم واقعتا كواقعة الولید، اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسك على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ بالعرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم عافنا واعف عنا اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر اسلام المسلمین فی مشارق الارض مغاربها اللہم عافنا واعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو اللہ والا فرما، پوری امت مسلمہ کو اللہ والا فرما، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما یا اللہ، نفس اور شیطان سے میں چھٹکارا نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا دین کے جتنے بھی شعبے ہیں کام ہو رہے ہیں یا اللہ، مدارس ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، دینی مراکز ہوں یا اللہ، ان کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ، ہمارے ملک کو ہر اعتبار سے مضبوط فرما یا اللہ، ہر اعتبار سے مضبوط فرما، تمام سازشوں کو یا اللہ ناکام فرما یا اللہ، آفت دارین نصیب فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کے مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، میری طبیعت بھی خراب ہے، پٹھوں میں تکلیف ہے یا اللہ، صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، اللہ گھر میں بھی کچھ بیمار ہیں ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما اللہ، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، توبہ پر استقامت ہمیں نصیب فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، علم نافع عمل مقبول عطا فرما، اس ادارے میں اس کی شاخوں میں پڑھنے والے تمام بچوں اور بچیوں کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ، اخلاص و الہیت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، جتنے بھی یا اللہ ضروریات ہیں منصوبے ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما یا اللہ، اس خانقاہ کو بھی اس کی تمام شاخوں کو جہاں بھی کام ہو رہا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما یا اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما، جو نہیں کہہ سکے ان کی بھی حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔